اب مجھے کیا پرابلم ہے؟ دیکھو بھائی، میری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، مجھے 4 ساڑھے 4 سالوں سے یہ باتیں پتہ ہیں، میں نے نہیں کی خالد بھائی کے بارے میں یہ باتیں، لیکن یہ میری قوم کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ الطاف حسین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ الطاف حسین جو 22 اگست کو ختم ہو گئے تھے، انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنا کے اس کے جھنڈے کو سیو کر لیا، اس کے نشان پتنگ کو سیو کر لیا، اور اس کے ایم کیو ایم نام کو سیو کر لیا۔ ایم کیو ایم پتنگ اور جھنڈا دیکھ کر کوئی خالد مقبول یاد نہیں آتے لوگوں کو، کوئی عامر خان، فاروق ستار یاد نہیں آتے، الطاف حسین یاد آتے ہیں۔ تو آپ ایک انسانوں کی میموری سے آپ الطاف حسین کو جانے نہیں دے رہے۔ آپ کو سیاست کا شوق تھا، آپ قوم کو سب کچھ سچ بتاتے اور پھر اپنے نام سے سیاست کرتے، بڑے بڑے لیڈران ہیں آپ لوگ۔ آج تک کوئی ایک واضح جملہ پوری اس ایم کیو ایم، جس کو میں کوئی پاکستان نہیں کہتا، لندن اور پاکستان ایک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بھائی ہم آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو جگہ نہیں دے رہی، ہم اتنی طاقت حاصل کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پر لے آئے اپنے، تو پھر یہ آپ سے بات کریں گے اور یہ پارٹی ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور اس آدمی کا لندن میں بیٹھے ہوئے الطاف حسین راک ایجنٹ کا نام محفوظ ہے، اس کا سمبل محفوظ ہے، اس کا جھنڈا محفوظ ہے، تقریر کر نہیں سکتے ڈائریکٹ، تو لائیو فیس بک پہ خطاب کر لیتے ہیں، سب چیزیں تو محفوظ ہیں۔ یہ آج جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہمارے تھریٹس ہیں، اس تھریٹس میں سب سے بڑی کوئی خطرناک بات ہے تو وہ اس ایم کیو ایم کے نام کی موجودگی ہے، اس ایم کیو ایم کے جھنڈے کی موجودگی ہے، اس ایم کیو ایم کے نشان کی موجودگی ہے۔ میں انتظار کرتا رہ گیا 2 دنوں سے، اتنی بڑی پریس کانفرنس کے بعد یہاں والے ایم کیو ایم والے یہ کوئی اپنا موقف دیں گے کہ ہم اس الطاف حسین کو ڈسون کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ غضب خدا کا، آج جو ریاست پروف دے رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو اتنے ملین ڈالر ملے را سے، اور اس نے جو ایم کیو ایم نے جو پراپرٹیز خریدی پاکستان میں اور لندن میں، آج ان تمام را کے پیسوں سے خریدے جانے والی پراپرٹیز کی دعوے دار یہ ایم کیو ایم ہے یہاں والی۔ آج جس مرکز پہ یہ بیٹھے ہوئے را کے پیسوں سے بنا ہوا مرکز ہے، کیسے خلاف بات کریں گے؟ آج لندن میں جا کر جن پراپرٹیز کا کلیم کر رہے ہیں وہ را کے پیسوں سے بنی ہوئی پراپرٹیز ہے، یہ اس سے ڈیٹیچ ہونے کے لیے تیار نہیں، کیسے ہوں گے؟ سن 2020 تک میں نے آپ کو سن 2000 کا واقعہ بتا دیا، 13 سالوں کے بعد آئے ایم این اے وزیر بن گئے، سن 2020 میں راک ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں شاہد متحدہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خالد مقبول صدیقی چھوڑ کر آئے تھے انڈیا را کے کیمپ میں، اور وہ بندہ ہمارا منسٹر ہے، وفاقی وزیر ہے، ایم این اے ہے۔ اور صرف یہی نہیں، صرف ایک اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی کے کون سے رائٹ ہینڈ آدمی 18 سالوں سے انڈیا میں بیٹھے ہوئے را کے کیمپ میں، اور کون سے لیفٹ ہینڈ آدمی کینیڈا میں بیٹھ کر پاکستان میں، یہ انڈیا میں ان کے ایک رائٹ ہینڈ، ایک ڈاکٹر صاحب، دوسرے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، اور لندن میں الطاف حسین، یہ پورا را کا نیکسس ہے۔ 18 سالوں سے بیٹھے، آپ پوچھئے گا کہ 18 سالوں سے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں، کیا ان کو خالد مقبول صدیقی صاحب جانتے ہیں؟ 15 سالوں سے 17 سالوں سے جو کینیڈا میں بیٹھ کر را کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، کیا خالد مقبول صدیقی صاحب ان کو جانتے ہیں؟ یہ ذرا پوچھئے گا، نہیں جواب دے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا آ کر۔